السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم. ویلکم ٹو مائی چینل ناول آرچرڈ. کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھیں گے جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، ریٹن بائی مہا ملک، ایپیسوڈ نمبر 6. تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ شدت سے انتظار ہے کہ کہاں گھومنے جا رہا ہے عالم روشنی کو لے کے اپنی، اور آگے وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے سیٹ اپ ہوتا ہے، اور روشنی کیسے عالم کی محبت میں مبتلا ہوتی ہے. چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں. کھلی کھڑکی سے نیلے روشن آسمان کی وسطوں کے نیچے پھیلی جھیل کے پانیوں میں بھی نیلے آسمان کا عکس تھا. ہر شے بڑی کھلی ہوئی، چمکدار اور روشن لگ رہی تھی. زوفشا کا جی چاہا دوڑتی ہوئی جائے اور پانی میں آگے تک جا نکلے. جگہ پسند آئی؟ عالم شاہ نوکر کو کھانے کا کہہ کر آیا تھا. اسے یوں محویت سے باہر تکتا پا کر اس نے پوچھا. جی بہت. وہ باہر دیکھتی رہی. ابھی تو دوپہر ہے، سورج چمک رہا ہے، منظر واضح ہے. کل صبح جلد اٹھ کر دیکھنا ہوگا. فطرت کے حسن پر حیران رہ جاؤ گی. پانی کے اوپر قہر ہوگی جو آسمان تک پھیلتی معلوم ہوگی. سفید آبی پرندوں کے گول کناروں پر اور پانی کی سطح پر جمع ہوں گے. ہر شے اتنی مقدس، اتنی دلکش معلوم ہوگی کہ تمہارا دل ہمیشہ یہیں رہ جانے کو چاہے گا. آپ آتے رہتے ہیں یہاں؟ اس نے کھڑکی کے آگے سے ہٹتے ہوئے پوچھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی. ہاں، جب میرے دوست نے یہ ریسٹ ہاؤس بنوایا تھا تب اس کی دعوت پر ایک ہفتہ یہاں گزار کر گیا تھا. اس کے بعد بھی ایک دو مرتبہ آنا ہوا ہے. لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے مسکرا کر دیکھا. لیکن اس مرتبہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ نکلا ہوں. وجہ اس مصنوعی جھیل کا حسن نہیں، تمہارا حسن ہے. وہ بھرپور انداز میں مسکرایا. میں نے شادی سے پہلے بھی سوچ رکھا تھا کہ ہنی مون کے لیے تمہیں یہاں لے کر آؤں گا. میں نے تقریباً پوری دنیا ہی گھوم رکھی ہے، لیکن یقین کرو جتنا حسن، جتنا سکون میں یہاں پاتا ہوں کہیں اور نہیں پاتا. دنیا بھر میں یہ جگہ میری پسندیدہ ترین جگہ ہے. جی بہت خوبصورت جگہ ہے. اس نے سر ہلایا. تم کہو تو یہ ریسٹ ہاؤس میں خرید لوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہولے سے مسکرا دی. جب چاہے آ تو جاتے ہیں آپ یہاں. ہاں بالکل. نواب قاسم خان میرا جگری دوست ہے. زبانی طور پر تو اس نے مجھے ہی دے رکھا ہے یہ ریسٹ ہاؤس، لیکن میرا دل چاہتا ہے روشنی کہ میں دنیا کی ہر شے باضابطہ طور پر تمہارے نام لکھوا دوں. وہ ہنس کر خاموش ہو گئی. وہ جو کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں، کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوتی روشنی؟ اسے بڑی دیر تک دیکھ کر اس نے ایسے لہجے میں پوچھا جس کی تہہ میں حسرتیں پوشیدہ تھیں. زوفشا نے خاموش نظریں اس پر جما دیں. ان آنکھوں میں سید عالم شاہ کے اندر تڑپتے مچلتے ہر سوال کا جواب موجود تھا. وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کھڑا ہو گیا. کھانا اب تک تیار نہیں ہوا، میں دیکھتا ہوں. وہ شال کو بازوؤں کے گرد لپیٹتا باہر نکل گیا. زوفشا نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں. وہ یہاں آنے کے لیے ذہنی طور پر قطعاً تیار نہ تھی، محض عالم شاہ کی ضد سے مجبور ہو گئی تھی. اپنے اندر کو مار مار کر وہ ادھموئی ہو جاتی تھی، تب کہیں جا کر عالم شاہ کی وارفتگیاں برداشت ہو پاتی تھیں. روشنی ولا میں تو ہزار کام ہوتے تھے جو اسے زوفشا سے دور رکھتے تھے. زمینوں کے معاملات، وہاں سے مختلف کاموں سے آئے ہوئے لوگوں کے مسائل، نوکروں کی ہدایات کا سلسلہ، دوستوں کی آمد و رفت. وہ بیشتر وقت ان تمام باتوں میں الجھا رہتا اور وہ قدرے سکون سے رہا کرتی. لیکن یہاں آنے سے قبل اسے علم تھا کہ اسے دن رات وہ غربت برداشت کرنی ہوگی جس کے خیال سے ہی اس کے اندر بے چینیاں برپا ہو جاتی ہیں. پھر اس نے سوچا تھا اسے تمام عمر اس تپتے صحرا میں اسی طرح چلتے جانا ہے. پھر گریز کیسا اور کیسا انکار. سر تسلیم خم کر کے وہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی آئی تھی. اگلی صبح وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر چلی آئی. عالم شاہ نے بالکل درست کہا تھا. تھوڑی دیر تک وہ مبہوت کھڑی قدرت کی صنائعوں اور رعنائیوں کو دیکھتی رہ گئی. تاحد نگاہ پھیلے شفاف پانیوں کو کوہر کے بادلوں نے جھک کر جیسے اپنے بازوؤں میں لپیٹا ہوا تھا. پرندوں کے گول تھے جو آسمان پر، پانی کی سطح، کناروں کی سطح پر، کناروں پر جمع تھے. اسے لگا وہ واقعی جنت کے کسی گوشے میں موجود ہے. چپلیں اتار کر اس نے شفاف پانی کے اندر جمے بڑے بڑے پتھروں پر قدم جمائے اور ذرا سا آگے جا کر بیٹھ گئی.
سردیاں اپنے اختتام پر تھیں اور فی الوقت فضا میں تیرتی ٹھنڈک اسے بھلی لگ رہی تھی۔ کیا حسین نظارہ ہے، کیا جنت نظیر جگہ ہے۔ اس نے گھٹنے سے تھوڑی ٹکا کر سوچا، نہ جانے کیا راز ہے اس میں۔ انسان جس جگہ کو پسند کرے وہاں اپنی من چاہی شخصیت کی ہمراہی میں ہی آنا کیوں چاہتا ہے۔ عالم شاہ یہاں میرے ساتھ ہی آنا کیوں چاہتا تھا، اور اگر مجھے اختیار حاصل ہوتا تو میں اس نے دل میں ایک چور دروازہ ہوتا محسوس کیا۔ نہیں۔ پھر اس نے سختی سے سر جھٹک دیا۔ اب مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ خدا کے واسطے آذر، مت ڈرایا کرو مجھ میں ان چور دروازوں سے۔ میں بھول جانا چاہتی ہوں تمہیں۔ اس کے اندر سے ایک سسکی نکلی، پھر اس نے ہتھیلیوں سے آنکھوں کے کنارے رگڑ دیے اور پانی پر نظریں جما دی۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہاں سے پانی کی گہرائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ اس نے انگلی پھیر کر پتھر کی چکنی سطح کو محسوس کیا اور خوفزدہ ہو گئی۔ اگر میں کھڑی ہوئی اور میرا پاؤں پھسل گیا تو؟ اس نے سوچا۔ ایسی صورت میں کوئی شے ایسی نہ تھی جسے وہ تھام سکتی۔ پلک جھپکتے میں اس کا وجود ٹھنڈے سرد پانی کی گہرائیوں میں جا پہنچتا۔ وہ پانی جو باہر سے دیکھنے میں دلکش، چمکدار، خوبصورت اور حیات آفریں تھا، اور اندر سے شفاف، سرد مہر اور بے رحم تھا، اسے پل بھر میں یوں نگل جاتا کہ پھر نہ وہ رہتی، نہ کسی آذر کا تصور، نہ کسی عالم شاہ کی رفاقت۔ عالم! خوف کے عالم میں بے اختیار اس نے پکارا، ہاں روشنی، کہو۔ اس کے اندر جیسے نئی زندگی کا اعتماد دوڑ گیا۔ سر گھما کر اس نے دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ؟ اس نے گہرا سانس آزاد کیا۔ آپ کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی۔ تم جھیل میں پھیلے پانی کو دیکھ رہی تھی اور میں تمہاری پشت پر بکھرے خوبصورت بالوں کو۔ اس محویت میں کوئی مجھ سے پوچھتا کہ دن ہے یا رات تو میں کہتا رات۔ لیکن تم نے مجھے کیوں پکارا؟ میں ڈر گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی میں پھسل کر پانی میں نہ گر جاؤں۔ عالم شاہ نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ زوفشا نے اسے تھاما اور اٹھ کر اس تک آ گئی۔ جب تک عالم شاہ زندہ ہے، موت اور تمہارے بیچ ایسی دیوار بنا رہے گا کہ نہ تم اس کی ہلکی سی پرچھائی دیکھ پاؤ گی، نہ وہ تمہاری۔ وہ اسے قریب سے دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے آزاد کرایا اور آگے بڑھ گئی۔ ذرا سا آگے جا کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسی جگہ کھڑا تھا، نظروں میں ایک عجیب سا احساس شکست لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ زوفشا کو اپنے رویے میں بسی بے پناہ سرد مہری اور لا تعلقی کا احساس ہوا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ دل کے ہاتھوں اگر وہ مجبور تھا تو وہ بھی دل سے ہی شکست کھائے ہوئے تھی۔ چپلیں دوبارہ پیروں میں ڈال کر وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ وہ پانیوں پر نگاہ جمائے ٹہلتا رہا۔ زوفشا نے اس کے لمبے چوڑے بااعتماد وجود کو غور سے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو جھیل اسے ہولناک اور مہیب لگی تھی، اب اس کے چلے آنے سے کسی سہمی ہوئی اور معصوم لگتی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا آیا اور اس سے ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سنو روشنی، اچانک اس نے کہا، تم نے عمر ماروی کی داستان پڑھی ہے؟ زوفشا نے اسے دیکھا اور ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روشنی، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماروی کو عمر سے محبت ہو جائے؟ بڑی زخمی مسکراہٹ زوفشا کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دینے کی بجائے وہ سر جھکا کر زمین کو انگوٹھے سے کھودنے لگی۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری خواہش اور رضا کے بغیر اپنایا ہے، وہ سوچتا ہوا بولنے لگا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کسی اور کے ساتھ کی خواہش تھی، تمہارا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا اور ہے کہ جتنی محبت تمہیں اس سے تھی اور اسے تم سے، ان دونوں محبتوں کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جاتا اور دوسرے پر عالم شاہ کی محبت، جنون اور خواہش کی، تو تمہاری قسم روشنی میرا پلڑا بھاری ہوتا۔ میں نہیں رہ سکا یہ سب کچھ کیے بغیر۔ مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے دل پر کبھی بھی اختیار نہ ہوگا تو کہ تم اسے میرے نام کر دو۔ تم نے کہا تھا کہ میرے حصے میں محض ایک خالی کھوکھلا وجود ہی آ سکے گا، اور جواباً میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس خالی کھوکھلے وجود کو بھی اپنی تمناؤں سے سینچ کر اس میں محبت کے گلزار کھلا دوں گا۔ لیکن اب کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے روشنی کہ میں نے برسوں تپتے صحراؤں کی خاک چھان کر ایک اہرام دریافت تو کر لیا ہے، لیکن اس خوبصورت تاج محل جیسے مقبرے کے اندر جانے کا راستہ مجھے نہیں ملتا۔ میں باہر کھڑا اس کی مرمری دیواروں سے اپنا سر پھوڑ رہا ہوں، پاش پاش ہو رہا ہوں، لیکن کوئی ایک در
کوئی ایک کھڑکی، کوئی ایک روزن میرے نام کا نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی وہم ہے کہ کبھی میں کوشش کر کے اندر پہنچا بھی تو مجھے علم ہوگا کہ اس احرام میں دفن خزانہ تو کوئی اور کب کا لے جا چکا، میرے حصے میں تو بس ایک سرد لاش رہ گئی ہے۔ کئی آنسو زوفشا کی آنکھوں میں بھرے اور ٹپ ٹپ گھاس پر گرنے لگے۔ میں تمام تر جذباتوں سمیت تم تک آتا ہوں تو تم برف کا ایک ایسا بت بن جاتی ہو جسے عشق کی پاگل آگ بھی نہیں پگھلا سکتی۔ تم اکیلی ہوتی ہو تو نہ جانے وہ کون سا خیال ہوتا ہے جو تمہارے لبوں پر مسکراہٹیں، تمہاری آنکھوں میں چمک اور تمہارے گالوں پر گلال بکھیر دیتا ہے۔ میں تم تک پہنچتا ہوں تو تمہاری مسکراہٹیں دم توڑ دیتی ہیں، تمہارے گال سرسوں کے کھیت بن جاتے ہیں، تمہاری شیر کہتی آنکھیں نوحے پڑنے لگتی ہیں۔ میرے لیے تمہارے لبوں پر خوشی سے بھری ایک مسکان تک نہیں آتی۔ عمر نے تو ماروی کو دولت سے جیتنا چاہا تھا، میں تو تمہیں جذبوں سے رام کرنا چاہتا ہوں۔ محبت اتنی بے اثر تو نہیں ہوتی روشنی، اتنی بے اثر۔ وہ تھک کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ زوفشا نے اسے دیکھا، اس کا دل دکھنے لگا۔ وہ خود زخم خوردہ تھی، اس کی تکلیف پر تڑپ سی گئی۔ آپ اگر اس ایک بات سے ہی خوش ہو سکتے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں، اس نے رک رک کر کہا۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ سے نہیں، دفتر و درشتی سے بولا تھا۔ نہیں، پھر اس کے لہجے میں نرمی در آئی۔ نہیں روشنی، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ یہ ایک بات میں تمہارے لبوں سے سننا چاہوں گا، لیکن جذبوں کی بھرپور سچائیوں کے ساتھ، زبان اور دل کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ خواہ اس دن کے انتظار میں یوم حشر آ پہنچے، لیکن اس سے لمحے بھر پہلے بھی جھوٹ بول کر مجھے سرنگوں نہ کرنا۔ تمہارا جھوٹا اظہار مجھے میری ہی نظروں میں گرا دے گا، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا عالم شاہ۔ وہ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب چلتا چلا گیا۔ کیسا بے حاصل انتظار ہے تمہارا عالم شاہ، اس نے سرد آہ بھر کر سوچا۔ شاید تمہاری عمر بھی بیت جائے گی اور میری بھی۔ اسپتال سے عاصم بھائی کا فون آیا تھا۔ ماجبین نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ عاصم بھائی نے اسے فوراً پہنچنے کی تاکید کی۔ اماں، ابا اور پھوپھی اماں اور پھوپھا جان چاروں مل کر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کسی بھی روز ان کی واپسی متوقع تھی، لیکن ماجبین کی حالت اچانک خراب ہونے کے باعث اسے وقت سے پہلے ہسپتال لے جانا پڑ گیا۔ عالم شاہ، وہ فون رکھ کر تیزی سے اس تک پہنچی۔ مجھے ہسپتال جانا ہے، جبیں آپا کے ہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن ان کی اپنی حالت ٹھیک نہیں۔ اچھا، وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ضرور جاؤ، آپ نہیں چلیں گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ وہ حتی المکان اس کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں سے ملنے سے گریز کرتا تھا، اور خود تو کبھی اس کے میکے گیا ہی نہ تھا۔ میں آؤں گا بعد میں، تم پہلے چلی جاؤ۔ جی۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل آئی۔ وہ ہاسپٹل پہنچی تو عاصم بھائی کوریڈور میں ہی مل گئے۔ جبیں آپا کیسی ہیں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ شکر ہے خدا کا، وہ ہولے سے مسکرائے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، آؤ تمہیں تمہارا بھانجا دکھاؤں۔ گول گتنا سا بچہ اس نے بازوؤں میں بھرا تو اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ کتنا پیارا ہے، بالکل آپا پر گیا ہے۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ اگلے دن ماجبیں کو بھی کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کی حالت ابھی بھی ایسی تھی کہ اسے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہسپتال میں ہی رہنا تھا۔ زوفشا رات کو اس کے پاس ہی ٹھہری تھی۔ دوسرے دن عاصم بھائی نے اسے سمجھا کر تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیج دیا۔ کیسی ہیں تمہاری آپا؟ وہ کہیں جانے کے لیے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر پہلی بات یہی پوچھی۔ اب ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، وہ مسکرا دی۔ اور تمہارا بھانجا؟ اس نے چند لمحے رک کر پوچھا۔ بالکل خیریت سے ہے اور بہت پیارا ہے، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زمینوں پر کچھ کام پڑ گیا ہے۔ وہ مڑ کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ چند دنوں کا کام ہے، اتوار تک لوٹ آؤں گا۔ اچھا، وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ سنو روشنی، وہ اچانک مڑا۔ اپنی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے بتایا۔ اس سوال کے پیچھے کون سا سوال تھا، اس سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ 1.5 سال، اس نے زیر لب دہرایا۔ روشنی، کتنا اچھا ہوتا کہ ہماری بھی کوئی اولاد ہو جاتی۔ کیا تمہیں خواہش نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ ہولے سے بولی۔ بس جب خدا کی مرضی ہو۔ جانتی ہو، وہ اس کے قریب آ گیا اور اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری ایک بیٹی ہو، بالکل تمہارے جیسی، اجلی پیاری۔ ہم اپنی بیٹی کا نام سحر رکھیں گے، سحر۔ شاید اس کے چلے جانے سے اس خاموش اداس رات کی سحر ہو جائے۔ وہ بہت دھیمے سروں میں بڑبڑا رہا تھا۔ چلتی ہو میرے ساتھ؟
پھر اچانک وہ اپنے انداز میں لوٹتے ہوئے پوچھنے لگا، کہاں؟ وہ اس کی خود کلامی میں گم تھی، اچانک چونک اٹھی۔ زمینوں پر۔ وہ مسکرایا، اپنا گھر بھی ہے وہاں، انجوائے کرو گی؟ نہیں، آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل میں ہی رہنا ہے ابھی، اور دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اصرار نہیں کیا، میں لوٹوں گا تو ملوں گا ان سے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ باہر تک گئی تھی۔ نہ جانے قبولیت کے کن لمحوں میں عالم شاہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دوسرے دن شام کو جب ڈاکٹر نے اسے اس کے اندر جنم لینے والی نئی زندگی کے متعلق بتایا تو وہ بڑی دیر تک یہی سوچتی رہی۔ ماں جبیں بھی یہ خوشخبری سن کر نہال ہو گئی تھی۔ اللہ کرے تمہارے ہاں چاند سی بیٹی ہو، پھر میں اسے تم سے اپنے حارث کے لیے مانگ لوں گی۔ نہیں آپا، وہ ذرا سختی سے بولی، ابھی ان باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ تقدیر کی بند کتاب کے اندر لکھے گئے فیصلوں کو پڑھنے پر جب ہم قدرت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو بھی قبل از وقت ظاہر نہ کریں۔ کیا خبر وہ ان چھپے ہوئے آسمانی فیصلوں سے مطابقت رکھتی بھی ہوں یا نہیں۔ ماں جبیں محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اماں، ابا اور پھوپھی جان کے آنے میں 2 دن رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے بات بدل دی، تب تک آپ کو بھی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ کتنا خوش ہوں گے وہ لوگ، بڑا سرپرائز ہوگا ان کے لیے۔ ہاں، ماں جبیں مسکرائی، 1 نہیں 2 سرپرائز۔ تمہارے شوہر کو پتہ چلا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شام کو شاید ان کا فون آئے، تب بتاؤں گی۔ ایسے انہوں نے بھی آپ والی خواہش کا اظہار کیا تھا، انہیں بھی بیٹی کی آرزو ہے۔ صوفی، تیری بیٹی تو بڑے باپ کی بیٹی ہوگی۔ ماں جبیں کچھ سوچ کر مایوسی سے بولی، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ تو اس کی نظروں میں سمائیں گے ہی نہیں۔ کیا ہے آپا؟ وہ ہنستی، کہہ تو رہی ہوں ابھی ان باتوں کے لیے وقت پڑا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر بھی اب انسان اس بات پر بھی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے دل میں خواہشات کو جنم ہی نہ لینے دے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شام اتری تو اس نے فون کر کے ڈرائیور کو بلا لیا۔ عالم شاہ نے شام کو فون کرتے رہنے کا کہا تھا، لہٰذا وہ شام کو گھر پر ہی رہتی تھی، اور آج تو پہلی بار اس کا دل اس سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ حسب وعدہ اس نے 7 بجے فون کیا تھا۔ او جان عالم، کیسی ہو؟ نہ جانے کیوں وہ بڑی ترنگ میں تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ آپ اتوار کو ہی آئیں گے؟ ظاہر ہے، آنے سے قبل تمہیں بتایا تھا میں نے۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ تو نہیں، وہ رک کر بولی۔ ہاں، ایک اچھی خبر ہے۔ اچھا؟ وہ ہنسا، سناؤ۔ آپ نے جانے سے قبل ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اب اس خواہش کے پورا ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ تمہارا مطلب ہے؟ وہ بے تابی سے بولا، تمہارا مطلب ہے روشنی، وہ چاند سی اجلی بیٹی کی خواہش؟ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ اوہ گاڈ! اس کی آواز اور لہجے میں دنیا بھر کی خوشیاں سمٹ آئی۔ تم نے مجھے تب ہی کیوں نہ بتا دیا؟ تب میں خود لا علم تھی۔ تم خوش ہو روشنی؟ جی، وہ ہولے سے ہنستی، میں بھی خوش ہوں، بے انتہا خوش، بے اندازہ۔ میں فوراً دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ ابھی؟ وہ متعجب ہوئی۔ لیکن آپ کے کام؟ میرے لیے فی الوقت دنیا کا ہر کام اس خوشی کے آگے ہیچ ہے جو میں تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر پاؤں گا۔ میں آ رہا ہوں، لیکن راستہ لمبا ہے اور رات سر پر آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ بے فکر رہو جان عالم، وہ ہنسا، 6 گھنٹے کی مسافت محض 3 گھنٹوں میں طے کر کے میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ عالم شاہ، عالم سنیں! وہ پکارتی رہ گئی لیکن وہ فون بند کر چکا تھا۔ پریشان سی ہو کر وہ فون کے پاس سے ہٹ گئی۔ اسے دوبارہ ہاسپٹل ماں جبیں کے پاس جانا تھا۔ رات کا کھانا وہ اس کے ساتھ ہی کھاتی، لیکن اب عالم شاہ کی فوری آمد سے اسے متذبذب کر رہی تھی۔ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی کی چمکتی سوئیوں کو دیکھا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا، 2-2.5 گھنٹے وہ ماں جبیں کے پاس گزار کر اس کی آمد سے قبل لوٹ کر آ سکتی تھی۔ امید؟ اس نے چائے لاتے نوکر کو مخاطب کیا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں آ رہی ہوں۔ اس کی واپسی 10 بجے ہوئی۔ گھڑی دیکھتی، سیڑھیاں چڑھتی وہ اندر آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں خیرہ اونگ رہی تھی۔ خیرہ! جی بی بی! وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آ گئی میری بی بی صاحب، کھانا دوں آپ؟ جی نہیں، تمہارے شاہ صاحب نہیں پہنچے؟ جی! وہ ہونک ہوئی، وہ تو جی گئے ہیں نا زمینوں پر۔ اوفو! وہ جھلا کر آگے بڑھ گئی۔ ظاہر ہے اس کی اچانک آمد کا علم محض اس کو ہی تھا۔ اس کی نیند کی رواں لہروں میں دروازے پر دی گئی دستک حائل ہوئی تھی۔ اس کی نظر سامنے رکھے ٹائم پیس پر گئی، پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بستر سے اتر کر وہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ بی بی جی، باہر مکرم کھڑا ہے۔ مکرم؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی صورت پر جیسے کوئی اندھوناک حادثہ تحریر تھا۔ مکرم علی، تمہارے شاہ صاحب؟ اس کے لب کانپے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ مدھم آواز میں بولا۔ آپ کپڑے بدل لیں، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔
دروازے کو تھامے تھامے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ ہاسپٹل کے برآمدے کے ایک گول ستون سے ٹیک لگائے وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ مکرم علی سر جھکائے اس سے ذرا فاصلے پر تھا۔ شاہ صاحب نے جلدی پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ کا انتخاب کیا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ وہ راستہ بے حد خطرناک ہے، جنگل اور اجاڑ علاقہ ہے۔ شاہ صاحب کی گاڑی ایک موڑ پر توازن کھو کر کھڈے میں جا گری، جو نوکیلے پتھروں سے بھرا تھا۔ شاہ صاحب کمر کے بل ان پر گرے، اسی لیے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹیں آئی ہیں، جو بہت خطرناک ہے۔ ان کا بچنا زیادہ ممکن نہیں۔ اس نے ڈاکٹر سے حاصل کردہ معلومات اسے فراہم کرکے ایک نگاہ اس کے ستے ہوئے چہرے، بکھرے بالوں اور خشک آنکھوں پر ڈالی اور مڑ گیا۔ پوری رات اس نے اسی طرح کھڑے کھڑے گزاری تھی۔ مکرم علی نے کئی بار اسے گھر چلنے کی درخواست کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ لب جیسے سب کچھ کہنا اور کان کچھ بھی سننا بھول گئے تھے۔ کتنی آزمائشیں اور کتنی آزمائشیں! بس ایک تکرار تھی جو اندر جا رہی تھی۔ صبح ڈاکٹر نے اس سے خود بات کی۔ آپ کے شوہر کے بارے میں فی الوقت کچھ بھی کہنا ممکن نہیں، وہ اسے بتا رہے تھے۔ 50-50 چانسز ہیں، ہو سکتا ہے وہ بچ جائیں، مگر اس طرح کہ ساری عمر کے لیے معذور ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ فی الوقت وہ کوما کی حالت میں ہیں۔ کل ان کا آپریشن ہے۔ اس کے کامیاب ہونے کی صورت میں 3 ماہ بعد دوسرا آپریشن ہوگا۔ خوش قسمت سے وہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو آپ کے شوہر انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح۔ اس نے ایک نظر ڈاکٹر کے سنجیدہ چہروں پر ڈالی، ان کی تسلیوں میں چھپے کھوکھلے پن کو محسوس کیا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ بی بی جی، مکرم علی باہر موجود تھا۔ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کل سے آپ نے بالکل آرام نہیں کیا۔ میں ٹھیک ہوں مکرم، اس نے سر داہ بھری۔ آپ یہاں رہ کر بھی شاجی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں چل کر تھوڑا آرام کر لیں۔ سائیں تو ٹھیک ہو کر مجھ سے ہی پوچھیں گے نا کہ میں نے آپ کا کتنا خیال رکھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مکرم علی کو دیکھا اور بوجھل قدموں سے اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا عالم شاہ کہ تم مر جاؤ؟ اس کے سوئے ہوئے ذہن میں کچھ آوازیں گونجیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہی کوئی مہیب حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے، تمہارا راستہ اندھیروں میں ڈوب جائے، تم گہرے اندھیرے کھڈوں میں جا گرو، کوئی تمہاری لاش کو وہاں سے نہ نکالے، تمہاری لاش لاش لاش! ایک چیخ کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ کا خون آلود وجود اب تک اس کی آنکھوں میں پردے پر ڈوب اور ابھر رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو حواسوں میں لانے کی کوشش کی اور سرہانے رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر لبوں سے لگا لیا۔ مکرم علی نے اسے گھر لا کر بڑی منتیں کر کے خواب آور گولیاں کھلا کر سلا دیا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ نیند میں یہی ایک منظر بار بار دیکھ رہی تھی، اور اب کبھی اپنے ہی کہے الفاظ نے جو شاید ایک طویل عرصے سے اس کے لاشعور میں محفوظ تھے، اس کے ذہن میں ہر طرف ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ بڑی دیر تک وہ ساکت بیٹھی رہی۔ وہ بددعائیں میں نے تمہیں دی تھیں یا اپنے نصیب کو؟ پھر ایک سسکی لے کر اس نے سوچا، اور کیا وہ بددعا قبول ہو گئی تھی؟ اگر قبول ہو گئی تھی تو پھر اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ اتنی دیر؟ خاموش اداس بیڈ روم کی ہر شے کو دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے دل و دماغ پر وحشت سوار ہو گئی۔ اسے لگا ایک ایک چیز بظاہر ساکت ہے، لیکن اس خاموشی کے اندر کہیں نوحے بلند ہو رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، ہر طرف طوفان برپا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس کا راستہ بند ہونے لگا۔ خود کو گھسیٹتی ہوئی وہ بیڈ روم سے باہر لائی۔ ڈرائیور! وہ چیخی۔ گاڑی نکالو، فوراً! کہاں لے چلوں بی بی جی؟ اس کی پچھلی نشست پر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ادب سے پوچھا۔ پھوپھی اماں کے گھر۔ اس نے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ قطعی طور پر اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ دل و دماغ وحشت سے چلا رہے تھے، اس کے قابو میں ہی نہ آ رہے تھے۔ گاڑی رکی، ڈرائیور نے اتر کر لپک کر اس کی جانب کا دروازہ وا کیا۔ وہ نیچے اتری اور بغیر کچھ کہے سنے دروازہ دھکیل کر گھر میں داخل ہو گئی۔ صحن میں، برآمدے میں اور پھر برآمدے سے ہر کمرے میں وہ داخل ہو کر واپس نکلتی رہی۔ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ آپا! وہ چلائی۔ پھوپھی اماں! اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کوئی کندھا ایسا میسر نہ تھا جس پر سر رکھ کر یہ آنسو بہاتی۔ وہ تنہا تھی، بالکل تنہا، اور درد کا لامتناہی صحرا تھا۔
کچھ دیر بعد وہ حواسوں میں لوٹی تو آنسو ہتھیلیوں سے پہنچ کر اس نے ایک بار پھر پورے گھر میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ خود ہی فراموش کر بیٹھی تھی کہ ماجبیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور عاصم بھائی کو اس وقت اسی کے پاس ہونا تھا، لیکن دروازہ کیوں کھلا تھا؟ باہر تالا کیوں نہیں تھا؟ وہ سخت حیرانی کے عالم میں کھڑی یہ سب کچھ سوچتی رہی، تب کہیں دور سے آتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بہت دنوں کی بات ہے، فضا کو یاد بھی نہیں، یہ بات آج کی نہیں۔ موغنے کی دردانگیز آواز اس کے دکھی دل کو چیرتی چلی گئی۔ اس نے غور کیا، آواز اوپر سے آ رہی تھی اور اوپر آذر کا کمرہ تھا۔ شباب پر بہار تھی، فضا میں خوشگوار تھی۔ نہ جانے کیوں مچل پڑا میں اپنے گھر سے چل پڑا، میں چل پڑا۔ کسی نے مجھ کو روک کر بڑی ادا سے ٹوک کر کہا تھا لوٹ آئیے، میری قسم نہ جائیے۔ اس کے قدم دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ ذرا سا وا تھا اور مدھم سروں میں بجتے کیسٹ پلیئر کی آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی اور درد بھرے بولوں کو سنتی رہی۔ اسے جیسے الہام ہو گیا تھا کہ وہ اندر کون تھا۔ اور ایک حسین شام کو میں چل پڑا سلام کو، گلی کا رنگ دیکھ کر، نئی تو رنگ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، خوشی ہوئی۔ پرائے گھر سے جائیے، میری قسم نہ آئیے، وہی حسین شام ہے، بہار جس کا نام ہے۔ چلا ہوں گھر کو چھوڑ کر، نہ جانے جاؤں گا کدھر۔ کوئی نہیں جو ٹوک کر، کوئی نہیں جو روک کر کہے کہ لوٹ آئیے، میری قسم نہ جائیے، میری قسم نہ جائیے۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک کونے میں بجتے کیسٹ پلیئر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ کون؟ ایک مانوس مہربان آواز برسوں بعد اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ پھر لائٹ جل گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے، اسے یاد نہ تھا۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے بیچ میں کئی صدیوں کے صحرا اور سمندر حائل رہے تھے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے یکٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اجالا؟ بالآخر وہ حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے جیسے انتہائی کرب کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ یہ نرم آواز، سماعتوں پر سکون و طمانینت کی پھوار برساتا یہ لہجہ، ایک عجیب کسک تھی جو رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ آذر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ رائل بلو بلیک ساڑی میں اس کا مرمری وجود کسی بت کی طرح ساخت تھا۔ مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی وہ ماضی کی ان راہوں میں دوڑ رہی تھی جس پر یادوں کے گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ پھول تو یقیناً خوبصورت تھے لیکن کانٹوں کے ساتھ تھے، اور وہ کانٹے اس کی سوچوں کے پاؤں لہو لہان کیے دے رہے تھے۔ وہ ایک لذت آمیز تکلیف میں مبتلا اس کے سامنے حالت مراقبہ میں تھی۔ اس کے لب دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ بکھرے ہوئے سیاہ بالوں اور ڈھلکے ہوئے پلو کے ساتھ اسے وہ کوئی جوگن لگنے لگی جس نے برسوں جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھانی ہو اور پھر اچانک اپنے مندر کے دیوتا کو سامنے پا کر ایک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ اجالا؟ وہ اس کے قریب پہنچا۔ آنکھیں کھولو۔ زوفشا نے ایک جھرجھری لی اور ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وہ دشمن جاں کس قدر قریب کھڑا تھا، اس کے نقوش دیوانگی کے عالم میں تکتا ہوا جیسے ابھی اسے دونوں شانوں سے تھام لیتا۔ زوفشا نے حیرانی سے اسے دیکھا، آنکھوں کو سختی سے بند کیا، پھر کھولا۔ کون تھا وہ؟ اس کے دماغ میں روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے۔ عالم شاہ؟ وہ بے آواز بڑبڑائی۔ ہاں، آنکھیں تو اسی کی ہیں، ان سے جھانکتے جذبے تو اسی کے ہیں۔ نہیں نہیں، آذر کیا یہ تم ہو؟ ہاں اجالا، میں ہوں آذر، تمہارا آذر۔ وہ جذبات کے امڑتے سیلاب میں ہر بات فراموش کر رہا تھا۔ میرے آذر؟ وہ خواب کے عالم میں بولی۔ ہاں تمہارا، صرف تمہارا۔ وہ بے بسی سے اس کے کندھے تھام کر بولا۔ اس کا چہرہ، اس کا لب و لہجہ، اس کی آواز اسے فریب میں مبتلا کر سکتے تھے، لیکن اس کے شانے محض ایک انسان کے ہاتھوں کا لمس پہچانتے تھے۔ وہ یکدم مکمل طور پر حواسوں میں آ گئی۔ آذر؟ اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کاندھوں سے ہٹا دیے۔ اس نے بے یقینی اور دکھ کے گہرے تاثر کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دیا۔ بہت پریشان لگتی ہو، تم کب لوٹے؟ اس نے سوال نظر انداز کر کے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ آج ہی لوٹا ہوں، ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ ابھی عاصم بھائی مجھے یہاں چھوڑ کر ہاسپٹل گئے ہیں، امی وغیرہ بھی کل تک آ جائیں گے۔ لیکن تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ کر پیچھے کی اور پلو ٹھیک کر کے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟
وہ ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، میں؟ وہ چونک کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح سے بھاگ کر یہاں آئی تھی اور کون سی سوچ تھی جو اس کے تعاقب میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ماضی میں نہیں، حال میں موجود تھی، حال جو بے رحم اور شفاف تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اجالا، ٹھہرو۔ اسے اس کے عجیب رویے حیران کیے دے رہے تھے۔ یوں بھی وہ اس پر بیتنے والی صورتحال اور اس کی دماغی کیفیت سے آگاہ نہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو اس طرح؟ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اور تم یہاں کیوں آئی تھی؟ آذر، اس کی آواز بھر آ گئی، عالم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی، کسی خواب سے ڈر کر جاگی تو بنا سوچے سمجھے یہاں چلی آئی۔ مجھے اب جانے دو۔ تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ وہ حیران سے بولا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں شکریہ، اس نے آنسو پونچھے۔ تم یہی ٹھہرو، آپا بھی کل آ جائیں گی، انہیں باقی لوگوں کو بتا دینا، میں چلتی ہوں۔ اجالا، اس نے پکارا، مگر وہ رکے بغیر چلی گئی۔ سیڑھیاں اتر کر صحن پار کیا اور دروازہ کھول کر گلی میں آ گئی۔ ڈرائیور بونٹ سے ٹیک لگائے اونگھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہوا اور پھرتی سے اس کے لیے دروازہ وا کیا۔ ڈرائیور، ہاسپٹل چلو۔ اس نے اندر بیٹھ کر بے دم سے ہوتے پشت سے ٹیک لگا لی۔ بڑی دیر تک وہ اسی طرح نڈھال سی بیٹھی رہی۔ گاڑی لمبی چکنی سیاہ سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی اور اس کا دماغ ایک نقطے پر ساکھ تھا، آذر، آذر، آذر۔ ایک نام تھا جو بدن کی کھوکھلی عمارت میں گونجتا چلا جا رہا تھا، جس طرح سے کوئی آواز کسی مقبرے کے گنبد در گنبد سلسلے میں دیواروں سے تا دیر سر پٹکتی رہے۔ کیوں چلے آئے ہو تم؟ کیوں؟ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر اس نے ایک سسکی لی۔ اس ذہن، اس جسم کے اندر برپا یہ شور کتنی مشکلوں سے تھما تھا۔ یہ زندگی کس عذاب سے گزرنے کے بعد پھر ایک محور پر رواں ہوئی تھی۔ کتنے طوفانوں کے بعد یہ سمندر پرسکون ہوا تھا۔ تم نے پتھر پھینک دیا۔ کیوں چلے آئے ہو آذر، کیوں؟ جی بی بی جی۔ ڈرائیور چونک کر مڑا تھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم گاڑی چلاؤ۔ ہاسپٹل کے احاطے میں گاڑی رکی۔ وہ اتر کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بی بی صاحبہ، مکرم علی سے کوریڈور میں مل گیا۔ کہاں تھی آپ؟ میں 2 بار گھر فون کر چکا ہوں۔ تمہارے صاحب کو ہوش آیا؟ اس نے بہتے آنسو صاف کیے۔ جی ہاں، انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان سے مل سکتی ہیں۔ کل صبح 10 بجے ان کا آپریشن ہے۔ مکرم علی دروازے کے باہر ہی رک گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس شخص کو اس حالت میں خراب میں دیکھنا کیا اذیت ناک عمل تھا۔ اس کو لگا اس کا دل اس کے منہ کے راستے باہر نکلنا چاہتا ہو۔ منہ پر سختی سے ہاتھ جما کر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آپ ان کی مسز ہیں نا؟ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے اس پر نگاہ جمائی۔ یہ فی الوقت ہوش میں ہیں، آپ مل سکتی ہیں۔ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے وہ بیڈ تک پہنچی۔ اس کا چہرہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ زوفشا نے اسے پکارنے کی کوشش کی، پھر اس کے اندر دبی تمام چیخیں، تمام آہیں آزاد ہو گئی۔ بیڈ کے سرہانے کو تھام کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بی بی صاحبہ، ہمت پکڑیں جی۔ دروازہ کھول کر تیزی سے مکرم علی اندر داخل ہوا۔ دیکھیے پلیز یوں شور مت کریں۔ ڈاکٹر الگ پریشان ہو گیا۔ مکرم، مجھے یہاں سے لے چلو۔ میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں انہیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ میں مر جاؤں گی مکرم علی۔ خدا کے واسطے مجھے گھر لے چلو۔ وہ ہوش سے بیگانی ہو رہی تھی۔ مکرم علی اسے باہر لے آیا۔ ہسپتال کے آراستہ و پیراستہ ویٹنگ روم میں وہ سب جمع تھے۔ اماں کے کاندھے سے سر ٹکائے وہ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے بیٹھی تھی۔ ماں جبیں سامنے والے صوفے پر بیٹھی حارث کو سنبھال رہی تھی۔ پھوپھی اماں کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر رواں تھیں۔ 10 بجے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور اس وقت دیوار پر ٹنگی نفیس وال کلاک 3 بجا رہی تھی۔ جبیں بیٹی، اس کو کچھ کھلاؤ، اس طرح کب تک بھوکی بیٹھی رہے گی؟ پھوپھی اماں نے اس کو مجسم بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی پھوپھی اماں، سیدھے ہو کر بیٹھتے اس نے ہولے سے کہا۔ اس وقت میں کچھ کھا ہی نہیں سکتی۔ آخر یہ آپریشن کب ختم ہوگا؟ اماں بےعقل ہو کر گویا ہوئیں۔ کوئی خیر خبر ہی سنا جائیں۔ ہمت رکھو، ابا نے ان کے کاندھے پر تھپکی دی۔ خدا سب ٹھیک کرے گا۔ ایک طویل وقفہ تھا جس کے دوران اس نے اذیتوں اور بے قراریوں کی گھڑیاں ایک ایک کر کے پوری کی تھیں۔ بالآخر ایک وارڈ بوائے اندر آیا۔ مسز عالم، آپ ڈاکٹر یونس سے ان کے کمرے میں مل سکتی ہیں۔ ارے بیٹا، آپریشن ہو گیا؟ اماں گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔
اے خدا تیرا شکر ہے، سب کے لبوں سے یہی آواز نکلے تھے۔ چلو بیٹا، ابا نے اس کا شانہ تھپ تھپایا، ڈاکٹر سے مل آئیں۔ گہرے سانسوں پر قابو پاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز عالم، آپ کے شوہر کا پہلا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ سرجن یونس نے مسکرا کر اسے نوید سنائی۔ آپ کو مبارک ہو، انہیں نئی زندگی ملی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ ہولے سے مسکرائی۔ دوسرا آپریشن کچھ عرصے بعد ہوگا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ مسٹر عالم مکمل طور پر صحت یاب ہوتے ہیں یا میرا مطلب ہے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ زوفشا نے بے جان نظروں سے ڈاکٹر کی سمت دیکھا۔ دیکھیے، یہ بات آپ کو ڈسٹرب ضرور کر دے گی، لیکن اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے پہلو بدلا۔ آپ کے شوہر اس آپریشن کی ناکامی کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائیں گے۔ ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو جائے گا، وہ کبھی چل نہیں پائیں گے۔ اس کا تیزی سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر زوفشا نے میز سے سر ٹکا دیا تھا۔ ڈاکٹر کی آواز اور سید عالم شاہ کا چہرہ اس کے دماغ میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ بیٹا حوصلہ رکھو، ابا نے افسردگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ ابا جی؟ وہ سر اٹھا کر اس نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کسی دکان پر ملتا ہو تو اتنا خرید لوں کہ زندگی بھر کے مصائب اور دکھوں کا آواز دے کر ایک ساتھ بلا لوں، ایک ساتھ سامنا کر ڈالوں سب کا، لیکن حوصلہ کہیں ملتا بھی تو نہیں نا ابا جی۔ بیٹا خدا کسی انسان کو کبھی اس کے حوصلے سے زیادہ نہیں آزماتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو چندا، کل تک وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بات کر سکیں۔ ڈاکٹر نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، آپ لوگ ان سے مل سکیں گے؟ جب تک ان کے زخم وغیرہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ یہاں ایڈمٹ رہیں گے، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ اگلا آپریشن کب ہوگا ڈاکٹر؟ کب تک میں اس کرب کی سولی پر لٹکی رہوں گی؟ یقین کریں ڈاکٹر، وہ ایسا شخص ہے کہ اس بے بسی کی حالت میں اسے دیکھنا اور اسے تسلی دینا مجھے کرب کی آخری سرحد پر کھڑا رکھے گا۔ مجھے احساس ہے، اس نے سر ہلایا۔ بہرحال تقریباً 2 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا، پوری طرح سے اس آپریشن کے اثرات زائل ہو جانے کے بعد۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ابا کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ روشنی اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ بڑی بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی کہیے۔ پٹیوں سے جکڑے اس کے ماتھے کو اس نے دھیرے سے چھوا۔ کیا میں ٹھیک ہو پاؤں گا روشنی؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب بے یقینی، ایک خوف کا تاثر تھا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ ہولے سے مسکرائی۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو میں اس طرح سے نہیں رہ سکتا روشنی، یہ بستر روئی سے نہیں آگ سے بنتا ہے۔ یہ جو ہسپتال کا بستر ہوتا ہے نا، یہ نظر نہ آنے والے شعلوں سے لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ میرے لیے قبر اس سے زیادہ مناسب جگہ ہے۔ خدا نہ کرے، وہ پریشان ہو گئی۔ اس طرح مت کہیں، کبھی کبھی لبوں سے نکلی باتیں بھی۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ ایک تکلیف دہ احساس میں گر گئی تھی۔ ہاں، وہ کراہا۔ شاید کبھی میرے لیے کسی نے یہ سب کہا ہو سکتا ہے نا روشنی؟ عالم پلیز، وہ رو دینے کو ہو گئی، مت کریں ایسی باتیں، مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، بس کچھ ہی دنوں میں ہم گھر چلیں گے۔ زوفشا نے اسے تسلی دی۔ کیسے چلیں گے؟ میں چل کہاں سکتا ہوں؟ ڈاکٹر اس کو بلاؤ روشنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اب کبھی چل بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں اصل صورتحال جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ مجھے بتاؤ روشنی، مجھے بتاؤ۔ عالم شاہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ سب کچھ سن نہیں پائے گا۔ مجھے کہو کہ میں اپاہج ہو گیا ہوں، بتاؤ کہ میں بقیہ عمر یوں ہی شعلوں کے بستر پر گزاروں گا۔ کہہ ڈالو کہ وہ عالم شاہ جو ہزاروں دلوں کے پیروں تلے رونتا غرور سے سر اٹھائے چلتا تھا، اب زمین پر قدم جمانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ کہو، کچھ تو کہو روشنی۔ اس نے بے بسی سے گردن تکیے پر دائیں بائیں گھمائی۔ عالم، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ یقین کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح چلیں گے۔ آپ کا دوسرا آپریشن ضرور کامیاب ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو؟ وہ یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس سے نظریں چرانا بھی ممکن نہ رہا۔ تو آپ منفی پہلو پر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تمہاری اماں بتا رہی تھی کہ تمہارا کزن واپس آ گیا ہے، اچانک وہ بولا۔ اب کی بار اس نے حقیقتاً نظریں چرائی تھیں۔ ہاں، اس کے ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو گئی ہے، اس نے لاپرواہی سے کہنا چاہا، لیکن لہجے میں ہزاروں چور بولنے لگے تھے۔ اچھا، وہ دھیرے سے ہنسا۔ اب کس ایگریمنٹ کی کتنی مدت باقی ہے؟ آپ آرام کریں عالم، وہ حسانیت سے بولی، زیادہ سوچا مت کریں۔
میرے پاس سوائے سوچنے کے اور رہا کیا ہے روشنی؟ سوچوں بھی نہیں تو کیا کروں؟ تو پھر اچھی اچھی باتیں سوچا کرے۔ اچھائی اور برائی کی پہچان کبھی میرے لیے واضح ہو نہیں پائی روشنی، وہ دل شکستگی سے بولا۔ فرق کیسے جان پاؤں کہ کون سی سوچ اچھی ہے کون سی بری؟ جن باتوں کے سوچنے سے خوشی حاصل ہو، اطمینان اور سکون محسوس کرے، وہ باتیں سوچا کرے۔ اچھا، اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ یوں کہو کہ تمہیں سوچا کروں؟ ہاں، اچھا طریقہ ہے۔ زوفشاں مسکرا دی، اس کے لبوں پر بھی غیر واضح مبہم سی مسکراہٹ اتری تھی۔ چند دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ جس وقت مکرم علی اسے ویل چیئر سے بستر پر منتقل کر رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے کمرے سے نکل گئی۔ لمبی چوڑی جسامت، وہ زمین پر مضبوطی سے قدم رکھتا تندرست و توانا وجود کتنا بے بس اور کتنا مجبور تھا۔ زوفشاں کو یہ سب کچھ دیکھنا اور محسوس کرنا مشکل لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تیز دھار چاقو سے ایک ایک کر کے اس کے دل کی رگیں کاٹ رہا ہو اور خون ابل ابل کر حلق تک آتا ہو۔ اسے ابکائیاں روکنا محال ہو جاتی۔ پھر بھی اس نے یہ سب کچھ دیکھنا تھا، محسوس کرنا تھا اور صبر کرنا تھا۔ روشنی، وہ اسے سہارا دے کر اونچا کر رہی تھی جب اس نے پکارا تھا۔ جی کہیے۔ اس نے تکیے اس کے پیچھے لگائے۔ جانتی ہو، پچھلے کئی دنوں سے میرے اندر جو ابال اٹھ رہے ہیں وہ اب بیٹھنے لگے ہیں۔ دنیا کو تہس نہس کر ڈالنے کی خواہش دم توڑ گئی ہے۔ ایک سکون سا پھیل گیا ہے، یا خاموشی کہہ لو۔ ہاں، ایک خاموشی، ایک سناٹا اتر آیا ہے میرے اندر، جو مجھ سے کہتا ہے کہ اب مجھے یوں ہی رہنا ہے، یوں ہی جینا ہے۔ اب ساری زندگی مکرم علی مجھے ویل چیئر سے بستر اور بستر سے ویل چیئر پر منتقل کرتا رہے گا، اور تم مجھے سہارا دیے یوں ہی بٹھاتی رہو گی۔ تم، روشنی، ساری عمر کرو گی یہ سب کچھ؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے لیے مکرم علی سے بھی کم قابل اعتبار ہوں؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ناراض مت ہو، مجھ سے ناراض مت ہوا کرو روشنی۔ جو کچھ بھی کہہ جایا کروں اس کی گہرائیوں میں مت اترا کرو، کم از کم اب نہیں۔ اب تو میں صرف بولتا ہوں، سوچے سمجھے بغیر، جانے بغیر کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی گہرائی میں کون سے معنی پوشیدہ ہیں۔ چلیں اب بس کریں، اس نے ٹرالی نزدیک کرتے ہوئے کہا۔ آپ کھانے کے وقت بھی اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ایک دو لقمے سے زیادہ نہیں کھا پاتے۔ جتنی باتیں آپ کرتے ہیں اس کے لیے اچھی خاصی توانائی درکار ہوتی ہے۔ 2 ماہ بعد جب ٹھیک ہو کر آپ پھر کم بولا کریں گے تو مجھے یہ تو وحشت ہوا کرے گی۔ اتنی باتوں کی عادت مت ڈالیں مجھے۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ تسلی دینے کا اچھا انداز ہے۔ آج میں خود کھانا کھلاؤں گی آپ کو، اس نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا، ورنہ چند لقمے بے دلی سے کھا کر چھوڑ دیں گے آپ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرایا۔ اب جب تک تمہارے ہاتھ نہیں تھکیں گے میں کھاتا ہی رہوں گا۔ زوفشاں نے نوالا بنا کر اس کی سمت بڑھایا۔ بی بی جی، دروازہ بجا کر خیرہ نے باہر سے پکارا۔ کوئی آذر صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں جی۔ زوفشاں کا ہاتھ یکدم نیچے گر گیا، دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور پھر اس نے نگاہیں چرا لیں۔ عالم شاہ نے آنکھیں موند کر تکیے سے سر ٹکا لیا۔ جاؤ روشنی، مل لو، مدھم آواز میں وہ بولا تھا۔ آپ کھانا تو کھا لیں۔ تم جاؤ، کھانا میں کھا لوں گا۔ جب وہ قطعی لہجے میں کوئی بات کہہ دیتا پھر اس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی کہنا ممکن نہ ہوتا تھا۔ وہ اٹھی، ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازہ کھول کر زوفشاں اندر داخل ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو آذر، اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے وہ خود بھی اس کے مقابل رکھی ہاتھی دانت کے کام سے مزین کرسی پر ٹک گئی۔ اب کیسے ہیں عالم صاحب؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شکر ہے خدا کا، پہلے سے بہتر ہے۔ آذر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے وہ بنا کسی تاثر کے بیٹھی اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ اس کے اس انداز سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اپنے اندر کی کیفیات کو مقابل سے چھپانے کے لیے وہ اسی طرح سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو تکا کرتی تھی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ ان کے بیچ آیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی تھی اور اس کے چہرے کے پیچھے خیالات کو کھوجنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے، بڑی دیر بعد وہ بولا۔ ہاں، عالم نے یہ گھر اپنے لیے بنوایا تھا، بڑی محبتوں سے، پھر میرے نام کر دیا۔ بڑی محبتوں سے؟ اس نے عجب کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ زوفشاں نے خاموش نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، پھر اس نے صاف لہجے میں کہا۔ تمہیں کس بات کی زیادہ خوشی ہوئی تھی؟ اس کا لہجہ بددستور تھا۔ گھر نام ہو جانے یا محبتیں؟ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ بہت سی باتوں کے جواب دینا تم پر فرض ہے اجالا، وہ مسکرایا، مگر نام میں وہ
وہ میں نے پہلے پوچھی تھی نہ اب پوچھوں گا۔ اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے پہلو بدل کر بات بھی بدلی۔ کوئی بزنس کروں گا، کوئی ایسا بزنس جس میں پیسہ زیادہ ہو۔ نہ جانے کیوں تمہارا یہ عالی شان محل دیکھ کر بہت بااثر، بہت امیر بننے کی خواہش دل میں جاگی ہے۔ پھر وہ ہنسا اور دوبارہ کہنے لگا، ہاں مگر اتنا ضرور کہ ساری عمر لگا کر بھی شاید ایسا محل بنا کر پھر بھی کسی کے نام نہ کر سکوں گا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ اجالائیں تو دنیا میں بے شمار ہوں گی، ہاں ممتاز محل کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے بے چینی سے لب کاٹے۔ معاف کرنا، شاید تلخ ہو رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل میں ایسے طوفان اٹھتے ہیں کہ جو کچھ تہ میں ہوتا ہے وہ سطح پر چلا آتا ہے۔ زوفیا نے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ آنکھیں یکایک پانیوں سے لبریز ہو گئی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ آذر اس کے آنسو دیکھے۔ دوست تو انسان کو بڑی خوشیاں دیتے ہیں، دولت تو انسان کو بڑی خوشیاں دیتی ہے، پھر یہ کیا بھید ہے کہ ہر ملاقات پر آنکھوں کے آنسو مجھ سے چھپاتی ہو؟ ہاں، دولت انسان کو خوشیاں دیتی ہے اور میں خوش ہوں۔ اچھا، وہ ہنسا۔ خوشی کا اعلان اس محل میں شاید محض الفاظ سے ہی ہوتا ہے، اندرونی جذبات اور بیرونی کیفیات کو اس ضمن میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتے۔ کیا ہوا ہے میری کیفیات کو؟ وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ جب چھوڑ کر گیا تھا تو ایک ہنستا ہوا، چہکتا ہوا گیت تھی، مترنم اور دلکش، اور اب ایک پرسوز غزل لگتی ہو، کرب کی انتہائی کیفیت میں لکھی گئی کوئی غزل، اداس اور بے کل۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کے لیے آذر، میری پریشانیوں میں مزید اضافہ مت کرو۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کی آرزو کی ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم سے نہ ملوں تاکہ مزید خوش رہو، لیکن ایک عجیب جذبے سے مغلوب ہو کر چلا آیا۔ شاید یہ بات میری انا پر ایک کاری ضرب تھی، برداشت نہیں کر پایا۔ وہ کون سی بات؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ اپنی ایک چیز تم میرے کمرے میں بھول گئی تھی۔ اس نے میز پر رکھے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہی لوٹانے آیا ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ اب ان جھوٹی تسلیوں کی مجھے ضرورت نہیں، چلتا ہوں۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر وہ دروازے کی سمت بڑھا، پھر رک کر اس کی سمت دیکھا۔ بڑی خواہش تھی اس شخص کو دیکھنے کی، جس کے آگے چاند اور سورج بھی مانت پڑ جاتے ہیں، جو بات کرے تو زمانے کی گردشیں تھم جاتی ہیں اور خاموش ہو تو اس کی آنکھیں بات کرنے لگتی ہیں، جو چلے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھتی ہے۔ بڑی خواہش تھی اس شاہ جہاں کو دیکھنے کی، لیکن فی الوقت نہیں، پھر کبھی سہی۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ بڑی دیر تک وہ کھڑی اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی، پھر اس کی توجہ میز پر رکھے پیکٹ نے اپنی جانب مبذول کرا لی۔ اس نے جھک کر پیکٹ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ایک مرجھایا، ٹوٹا، بکھرا ہوا گجرا رکھا تھا۔ اب مجھے ان جھوٹی تسلیوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے۔ ایک شدید درد کی لہر اس کے کاندھوں سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل گئی۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس نے گجرے کو بھینچ کر چور چور کر دیا اور ان بکھری خشک پتیوں پر چلتی باہر نکل گئی۔ میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے وہ عاشقی کی زباں میں کہیں بھی درج نہیں لکھا گیا۔ بہت لطف و وصل و در و فراق، مگر یہ کیفیت اپنی رقم نہیں ہے کہیں۔ یہ عشق ہم آغوش جس میں ہجر وصال یہ اپنا درد کیا ہے۔ کب سے ہمدم میں وصال اس عشق خاص کو ہر ایک سے چھپائے ہوئے گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے۔ واہ، بہت خوب۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ کیا خوب نظم ہے، اور تمہاری آواز اور تمہارے لب و لہجے نے مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور سنیں گے؟ اس نے نسخہ ہائے وفا بند کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال اس خوبصورت تاثر کو قائم رہنے دو جو اس نظم کو سن کر قائم ہوا ہے۔ بہت پسند ہے یہ کتاب آپ کو؟ اس نے اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ اکثر وہ اسے یہی کتاب پڑھتے ہوئے پاتی تھی، اور آج اس نے ضد کر کے زوفیا کو پاس بٹھا کر کوئی خوبصورت سی نظم سنانے کی فرمائش کرتے ہوئے یہ کتاب اسے تھمائی تھی۔ ہاں، بہت۔ عالم شاہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اب تم کہو گی کہ پسند ہے تو خود کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں نا؟ زوفیا نے اسے غور سے دیکھا۔ بیماری کے اس عرصے نے اسے قطعاً بدل ڈالا تھا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ رچی بسی سختی اور تحکم نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور ایک عجیب حلاوت اور شیرینی اتر آئی تھی، حتیٰ کہ اس کے الفاظ بھی اس کے اپنے نہیں لگتے تھے۔ نہیں تو؟ وہ مسکرائی۔ میں بھلا کیوں کہوں گی؟ ہو سکتا ہے سوچتی ہو اور کہتی نہ ہو۔
وہ دھیرے سے ہنسا۔ پر میں بھی کیا کروں روشنی، یکلخت میری زندگی سے 24 سال اس طرح خارج ہو گئے کہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ متعجب ہوئی۔ 24 برس قبل میں 5 سال کا تھا۔ وہ مسکرایا۔ بڑا نازک سا، بڑا حساس سا بچہ تھا۔ ہر بات کو، ہر واقعے کو بڑی گہرائی میں جا کر محسوس کیا کرتا تھا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ لیکن اچانک آپ 5 برس کے بچے کیسے بن گئے؟ ہاں روشنی، وہ یکدم بے تحاشا اداس نظر آنے لگا۔ میں وہی بچہ بن گیا ہوں، نازک اور حساس، جو گرم تپتی دوپہروں میں یا سرد خون منجمد کر دینے والی شاموں میں ایک بڑی طویل و عریض حویلی کے دالانوں میں تنہا پھرا کرتا تھا، اونچے لمبے گول ستونوں سے ٹیک لگائے، نہ جانے کس کا منتظر رہتا تھا۔ شاید اس ماں کا جو اپنے پیچھے ہر دروازہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر گئی تھی، یا شاید اس باپ کا جسے اپنی بے تحاشا مصروفیات میں اسے اکیلے تنہا بچے کا خیال بمشکل آیا کرتا تھا۔ میں انتظار کرتا رہتا تھا، پھر میری کوئی ملازمہ مجھے حویلی کے کسی گوشے میں سوتا ہوا اٹھا کر لے جاتی اور مجھے عالی شان کمرے کے آرام دہ بستر پر لٹا دیتی تھی۔ میں دوبارہ وہی بچہ بن گیا ہوں روشنی۔ فرق اتنا ہے کہ اب میں کسی کا منتظر نہیں، تم میرے قریب ہو، میرے پاس ہو، اور میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہا کرو، مجھ سے باتیں کرتی رہو، میں جو کہوں اسے سنتی رہو۔ میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی تم بیزار ہو جاتی ہو، میری فرمائشیں پوری کر کر کے تھک جاتی ہو، الجھنے لگتی ہو، لیکن میں کیا کروں روشنی، یہ دل بھی عجیب شے ہے۔ وہ تکیے پر سر ٹیک کر آنکھیں موندتے ہوئے ہنس دیا۔ آپ سے کس نے کہا میں بیزار ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں یا الجھنے لگتی ہوں؟ میں جانتا ہوں، وہ آنکھیں بند کیے کیے بولا۔ تم انسان ہو اور ہر انسان یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے۔ اپاہج میں ہوا ہوں روشنی، تم صحت مند ہو۔ یکسانیت میری مجبوری تو ہے لیکن تمہاری نہیں۔ تم ہر وہ کام کر سکتی ہو جو کرنے کو تمہارا دل چاہے۔ ایسے میں جب میری وجہ سے تم بھی ہر کام روز روز دہراتی ہوگی تو یقیناً بیزار ہوتی ہوگی۔ اس میں بھلا کسی کے کہنے یا نہ کہنے کا کیا سوال؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر فون کے بیل نے اس کے خیالات کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ میرا کوئی دوست مجھ سے ملنا چاہے تو منع کر دینا، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ زوفی؟ دوسری جانب سے ماں جبیں تھی۔ کیسی ہو؟ السلام علیکم آپا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، شکر ہے خدا کا، اور عالم کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی پہلے سے بہتر ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ زوفی، دراصل میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ کل ہم لوگ حارث کا عقیقہ کر رہے ہیں، تم تھوڑی دیر کو آ جاؤ گی؟ آپا، وہ متذبذب ہو گئی۔ عالم اکیلے رہ جائیں گے؟ ہاں میں جانتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ میں فون کرتے ہوئے بھی ہچکچا رہی تھی، لیکن اماں نے کہا کہ اچھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تمہارا دل بھی بہل جائے گا، کب سے گھر میں ہی مقید ہو کر رہ گئی ہو، تم پوچھو نا عالم سے۔ جی، وہ ہچکچا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کہیں آنے جانے پر اس نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن اب معاملہ دوسرا تھا۔ سید عالم شاہ کو علم تھا کہ اب وہاں آذر بھی موجود ہوگا، ایسے میں وہ اسے جانے کی اجازت دیتا یا نہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اچھا آپا، میں پوچھ لوں گی، بالآخر وہ بولی، پھر دیکھوں گی۔ جی بہتر۔ اس نے ریسیور رکھ کر مڑ کر دیکھا، وہ ہاتھ آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں رکھی کتاب سائیڈ میز پر رکھی اور اٹھ کر پردے برابر کرنے لگی۔ کہیں جانا ہے روشنی؟ پیچھے سے اس نے پکارا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پھر اسی طرح سے لیٹا ہوا تھا۔ کل حارث کا عقیقہ ہے، آپا کہہ رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے آ جانا۔ جانا چاہتی ہو؟ میرا کچھ ایسا خاص ارادہ نہیں، لیکن وہ اصرار کر رہی تھی۔ چلی جانا، وہ جیسے بڑبڑایا۔ زوفشا کا جی چاہا اس کی آنکھوں پر دھرا اس کا ہاتھ اٹھائے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھے وہاں کن جذبات کا ڈیرا ہے، کون سے جذبات کی پرچھائیاں ہیں، کن احساسات کے عکس ہیں۔ بڑی دیر تک وہ اس کے کچھ اور کہنے کے منتظر رہی، لیکن وہ اپنے خیالات کی عمیق گہرائیوں میں جا پہنچا تھا، جہاں اسے واپس لانا کبھی بھی اس کے لیے آسان نہ رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی خوبصورت ساڑی نے اس کے مرمری جسم سے لپٹ کر اس کے وجود کو بہت باوقار اور دلکش تاثر بخش دیا تھا۔ بلاؤز کی آستینوں پر سفید موتیوں کا کام تھا، سچے موتیوں کا نازک ہار اس کی گردن کی خوبصورتیوں کو واضح کر رہا تھا۔ بالوں میں گجرا سجاتے ہوئے اس کی نگاہ آئینے میں نظر آتے عالم شاہ کی نگاہ سے ٹکرائی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عجب سے احساسات کا شکار ہوئی۔ آج اس نے یہ سارا اہتمام آذر کے لیے کیا تھا۔
محض اس کو دکھانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ خوش تھی اور اپنے فیصلے سے مطمئن بھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بیوہ کا سا روپ لیے اس کے سامنے جائے اور اس کے ان اندیشوں کو تقویت بخشے کہ وہ ناخوش ہے، سوچ سے بھری غزل ہے، اپنے فیصلوں سے غیر مطمئن ہے۔ مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ عالم شاہ کے ذہن میں اس وقت کون سی سوچ تھی، وہ اس کے چہرے پر کون سی تحریر تلاش کر رہا تھا، اس کی اس تیاری سے اس نے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں۔ سادہ سے لہجے کی طے میں کئی اضطراب پوشیدہ تھے۔ بڑے دنوں بعد تمہیں اس طرح بنا سورا دیکھا ہے۔ اس کا اپنا لہجہ بالکل سادہ تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں صرف بن سور کر ہی اچھی لگتی ہوں آپ کو، وہ ہنسی۔ پتہ ہوتا تو ہر وقت ایسے ہی رہتی۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ پھر ایسا کرو کہ جاؤ ہی مت۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ کیا پتا کہ صرف فی الوقت ہی اچھی لگ رہی ہوں، بعد میں بن سور کر بھی اچھی نہ لگوں، وہ ہنسی۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی؟ نہیں، وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں تو محض مذاق کر رہا ہوں، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کلائی پر رسٹ واچ باندھنے لگی۔ کب تک لوٹو گی؟ زوفشا نے محسوس کیا وہ بے قل تھا، اندر سے کہیں بہت بے چین تھا۔ جلدی لوٹوں گی انشاءاللہ۔ آپ کے کھانے کا کہہ جاؤں گی خیرہ سے۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ تم آؤ گی تو پھر کھانا کھاؤں گا میں۔ زوفشا نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، میں یہ تکیہ نکال دوں؟ ہاں، اس نے گہرا سانس لیا۔ تھک گیا ہوں بیٹھے بیٹھے۔ زوفشا اس کو سہارا دے کر لٹانے لگی۔ سنو روشنی، اس نے اچانک اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا؟ انشاءاللہ ضرور، وہ ہولے سے مسکرائی۔ اور نہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے اس طرح رہ جاؤں تو؟ بولو۔ بہت بری بات ہے، میری بات کا جواب دو۔ اس نے بے صبری سے اس کی بات کاٹی۔ میں ہمیشہ کے لیے ایسا رہ گیا تو بھی ساری عمر میں آپ کے ساتھ گزاروں گی اسی طرح۔ اس نے عالم شاہ کی سیاہ بھوراں خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر مضبوط لہجے میں کہا۔ زبردستی؟ نہیں، اپنی رضا سے۔ رضا؟ وہ بڑبڑایا۔ رضا اور خوشی میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ محض خود سے بولا۔ اس سے کچھ پوچھا نہ تھا جس کا وہ جواب دیتی۔ اس کی ایسی خود کلامیوں سے وہ ہمیشہ الجھ کر رہ جاتی تھی۔ جاؤ روشنی، اسے سوچ میں گم پا کر وہ بولا۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کھڑی ہوئی اور ہولے ہولے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے وہاں چلے آنے سے وہ سب ہی خوش ہو گئے، سب کے چہرے مسکرا اٹھے۔ اب کیسی طبیعت ہے عالم کی؟ باری باری ہر کسی نے یہی پوچھا، سب سے ملتی، سب کو جواب دیتی، وہ اچانک ہی تھمی تھی۔ حارث کو گود میں لیے پیار کرتا ہوا وہ بڑا لاتعلق سا بیٹھا تھا، ہولے ہولے اس سے نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ کیسے ہو آذر؟ وہ خود جان کر اس تک آئی۔ شکر ہے خدا کا، اس نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ تم کیسی ہو؟ پھر وہ جھک کر حارث کو گود میں لینے لگی۔ اس کا گجرا آذر کی نظروں کے سامنے ہلنے لگا، اس کی خوشبو اس کے گرد بکھرنے لگی۔ سختی سے دانت پر دانت جما کر اس نے رخ موڑ لیا۔ حارث کو لیتے لیتے زوفشا کو اچانک اس کی کیفیت کا علم ہو گیا۔ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ ماں جبیں سے باتیں کرنے لگی۔ بڑی دیر بعد اس نے رخ موڑا تو اس کی نگاہ آذر پر گئی۔ وہ اپنی سابقہ کیفیت سے تاحال باہر نہ آ سکا تھا، اسی طرح کسی خواب کی حالت میں تھا، کسی غیر مرئی نقطہ کو نگاہوں کی زد میں لیے وہ ماضی میں تھا، حال میں یا مستقبل میں، وہ کوئی اندازہ قائم نہ کر سکی۔ زوفی، کھانے کے بعد ماں جبیں نے اسے کہا، مجھے ایک بات کہنی ہے تم سے، نہ جانے تمہیں کیسی لگے۔ کہیں آپا۔ دماغ اس قدر تھکا ہوا رہتا ہے کہ کسی بات کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پاتا، اچھا یا برا کیا محسوس کرے گا۔ زوفی، آذر کو دیکھا تم نے؟ کیسا ہو گیا ہے؟ کیسا؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور حارث کے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ بالکل بدل گیا ہے، لگتا ہی نہیں یہ وہی پہلے والا آذر ہے جو ہر وقت ہنساتا تھا، چٹکلے چھوڑتا رہتا تھا، نہ جانے کن خیالوں میں گم رہتا ہے، شاید اب تک اپنا ماضی فراموش نہیں کر پایا ہے۔ یہ جدہ میں تھا، پھوپھی اماں اس کی منتیں کیا کرتی تھی کہ واپس آ جائے، شادی کر کے گھر بسا لے، گولی مارا ایگریمنٹ کو، لیکن جب سے یہ لوٹا ہے ہر کوئی اداس اور پریشان ہو گیا ہے۔ اسے کب کسی نے اس طرح دیکھا تھا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، اپنے خیال میں گم۔ ہم سب نے شادی کے لیے اصرار کیا مگر یہ کسی طرح نہیں مانتا، کہتا ہے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو زوفشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا کہ ماں جبیں اس سے کیا چاہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں زوفی کہ تم اس سے بات کرو، بالآخر اس نے کہا۔ میں کیا بات کروں؟ یہی، سمجھاؤ اسے، ماضی کو ماضی سمجھے اور حال کو حال۔
میں جانتی ہوں وہ کبھی تمہارا کہا نہیں ٹالتا، تم اسے سمجھاؤ گی تو شاید وہ مان جائے۔ اسے کہو کہ سب اس کی طرف سے فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ پھوپھی اماں چاہتی ہے کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دی جائے، انہوں نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ زوفیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا، کون ہے؟ پھوپھا کے دور پرے کی کوئی بھائی ہے، ان کی بیٹی ہے نغمانہ، اچھی خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی، سلیقہ مند، رکھ رکھاؤ میں بھی اچھی ہے۔ آپ خود کیوں نہیں بات کرتی؟ میں نے بات کی تھی، تصویر بھی دکھائی لڑکی کی، لیکن اس نے ایک نگاہ تک نہیں ڈالی۔ کہنے لگا، جبھی باجی نظر کے سامنے کوئی تصویر ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو ایک تصویر دل کے فریم میں لگی ہے، نکالے نہیں نکلتی، دھندلاتی نہیں، ماندھی نہیں پڑتی۔ میں کوئی اور تصویر دیکھوں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خوشی اور دکھ کی انتہائی متضاد کیفیات سے انسان ایک ساتھ میں دو چار ہو سکتا ہے۔ زوفیا کو اندازہ ہوا۔ میں چاہتی ہوں تم اسے سمجھاؤ، اس سے ضد کرو کہ مان لے سب کی بات، ضد چھوڑ دے، ایک بار شادی ہو جائے تو سب بھول جائے گا۔ شادی اور برین واشنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ زوفیا بڑی دیر تک سوچتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی شادی شدہ تھی۔ کیا سوچنے لگی؟ جی کچھ نہیں۔ وہ چونک اٹھی۔ پھر کرو گی بات؟ جی کروں گی، لیکن وہ ہے کہاں؟ اوپر اپنے کمرے میں ہے، تم بھی وہاں چلی جاؤ، وہاں آرام سے بات ہو سکتی ہے۔ نہیں آپا، اس طرح اچھا نہیں لگتا، وہ ہچکچائی۔ اماں ابا سب یہی ہیں، پھوپھی اماں نے خود مجھ سے کہا تھا تم سے یہ بات کہنے کے لیے، اور اماں بھی وہی تھی، وہ جانتی کہ تمہیں اس سے کیا بات کرنی ہے۔ ناچار وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، حارث کو اسے تھما کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ہلکے ہلکے قدم بڑھاتی، ذہن میں جملوں کو ترتیب دیتی، وہ بالآخر اس کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچی۔ دروازے پر پڑا پردہ اس نے ذرا سا سرکا کر اندر جھانکا۔ وہ میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کیے، نہ جانے وہ کس سوچ میں تھا۔ اس کا جی چاہا جا کر اس کی بند آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھے اس کے منہ سے کس کا نام نکلتا ہے۔ اسی لمحے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر آ جاؤ اجالا، اس نے دروازے کی سمت دیکھے بغیر کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ میں باہر کھڑی ہوں؟ وہ حیرانی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ہولے سے ہنسا، ایسی ہنسی جس میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو پرفیوم تم نے لگا رکھا وہ اس قدر قیمتی ہے کہ میں اس کی محض ایک بوند میلوں کے علاقے کو مہکا سکتی ہے، اور میں تو تمہیں اس گجرے کی خوشبو سے پہچان سکتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے تمہارے بالوں میں لگا ہوا تھا۔ اب مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو آذر، وہ کچھ خفگی سے بولی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تم سے بات ہی نہ کروں، لیکن تم سامنے آتی ہو تو نہ دل پر قابو رہتا ہے نہ زبان پر، اس لیے میں یہاں اکیلا بیٹھا تمہارے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس اکیلے پن کو دور کیوں نہیں کرتے؟ اس نے میز سے ٹک کر بات کا آغاز کیا۔ کس طرح؟ وہ میز کی سطح پر شہادت کی انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ زوفیا نے محسوس کیا وہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ شادی کر لو۔ شادی کر لینے سے اکیلا پن دور ہو جاتا ہے؟ شاید، یقیناً۔ تنہائی اور اکیلے پن کا احساس کبھی کبھی انسان کے اندر رچ بس جاتا ہے زوفیا بیگم۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگا۔ لیکن تم شاید اس فرق کو نہ سمجھ سکو۔ میں ہر بات سمجھ سکتی ہوں، وہ رسانیت سے بولی، اور اسی طرح تمہیں بھی سمجھا سکتی ہوں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی تنہائی اور اکیلے پن کو ختم کر سکتا ہے، خواہ یہ اکیلا پن انسان کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ انسانی جذبات حساب کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتے جو ہر بار ایک جواب لوٹائیں۔ وہ مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں تم یہ کہہ سکتی ہو، ہر چند کہ تمہارے جذبات مجھے حساب کا فارمولہ ہی لگتے ہیں، جو رقم بدلنے پر بھی اس سے وہم برتاؤ کرتے ہیں جو پہلے رکھی گئی رقم سے کیا تھا۔ بڑی مشینی سوچ ہے۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ کیوں؟ کوئی جواب نہیں دیا؟ وہ ہنسا۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جواب دینا تم ضروری خیال نہیں کرتی آذر، وہ بے بسی سے بولی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے پھر کھولی۔ مت پکارو مجھے اس طرح کہ اپنا نام بھی مجھے جھوٹا لگنے لگے، دنیا کی ہر سچائی کی طرح۔ اور کیوں چلی آئی ہو یہاں اجالا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں پاگل ہو جاؤں، دیواروں سے سر پھوڑوں؟ میں تمہاری طرف بڑھتا ہوں تو تم پلٹ کر بھاگنے لگتی ہو، مایوس ہو کر لوٹتا ہوں تو میرے پیچھے آتی ہو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا؟ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، گھر بساؤ، خوش رہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں؟ پھوپھی اماں، پھوپھا ابا، جبی آپا، تم کو اس طرح دیکھ کر اندر ہی اندر سلگتے ہیں، وہ گھلنے لگتے ہیں۔ سب کو تمہیں بے تحاشا چاہتے ہیں آذر، اور جنہیں چاہا جائے انہیں ٹوٹتا ہوا اور بکھرتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا۔
جب ایک بات مجھے خوشی نہیں دے سکتی تو کیوں کروں میں وہ کام؟ وہ جھلایا۔ دوسروں کی خوشی کی خاطر ہی صحیح، دوسروں کی خوشی کو ضد چھوا۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میری اپنی بھی خواہشات ہیں۔ کیا ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے لیے ہی بسر کروں گا میں، یا اپنی مرضی سے بھی اپنی زندگی کا کوئی حصہ گزار پاؤں گا؟ جواب دو۔ لیکن اس طرح بھی تم خوش تو نہیں ہو؟ سکون سے ہوں، جی رہا ہوں، مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ وہ بھی تھک کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بڑی دیر تک دونوں اپنے اپنے خیالات میں ڈوبے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر نہیں مانو گے میری بات؟ آخر سر اٹھا کر اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ کتنی باتیں منواؤ گی اجالا؟ اس نے سر اٹھایا۔ کوئی فیصلہ تو مجھے بھی کر لینے دو۔ یہ میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں آذر، یقین کرو میں نے تمہارا برا نہیں چاہا، ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کی ہے۔ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بڑبڑایا۔ شاید میرا اپنا اعمال نامہ ہی بہت سیاہ ہے۔ اس کے اندر دھواں سا پھیل گیا، آنکھیں پھر لبالبا بھر گئی۔ اب رو رہی ہو؟ وہ ہنس دیا۔ عجیب لڑکی ہو، دکھ بھی دیتی ہو، روتی بھی خود ہو اور شکایت بھی کرتی ہو۔ کیا چاہتی ہو یار کزن تم؟ وہ خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ تم ساڑی پہن کر اچھی لگتی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بات بدل کر بولا، ہاں عالم کو بہت پسند ہے یہ لباس۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی ضد پر پہنتی ہو؟ انہوں نے کبھی مجھ سے کسی کام کے لیے ضد نہیں کی، بس کبھی کبھار اپنی پسند کا اظہار کر دیتے ہیں، اور تم اس پسند کا خیال رکھتی ہو۔ وہ ہنسا۔ اچھی بیوی ہو، آج تم یہی رکو گی؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور کھڑکی سے باہر سے آسمان کو دیکھا، پھر گھبرا کر اپنی رسٹ واچ دیکھی۔ اوہ خدایا، 11 بج گئے! نہ جانے کہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بہت دیر ہو گئی، میں چلتی ہوں۔ وہ مڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر گلی میں ڈرائیور نہ جانے کب سے اس کا منتظر تھا۔ تم نے ہارن کیوں نہیں دبایا؟ وہ اس پر ہی برس پڑی۔ بی بی جی آپ ہمیشہ خود ہی آ جاتی ہیں۔ وہ بوکھلا گیا۔ وہ خود پر غصہ ہوتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی عالم نے اس کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور نہ جانے کن اندیشوں کا شکار ہو۔ تمام راستہ وہ ایک بے چینی کا شکار رہی، خود سے لڑتی رہی، خود پر برستی رہی۔ مجھے خود ہی خیال ہونا چاہیے تھا، آخر میں کیسے بھول گئی؟ کیسے؟ سیڑھیاں تیزی سے پار کر کے وہ ہال میں داخل ہوئی۔ خیراں اس کی منتظر تھی۔ خیراں صاحب نے کھانا کھایا ہے؟ شاہ صاحب تو جی بس آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں، میں نے پوچھا بھی انہوں نے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ اس نے منہ بسورا۔ اچھا تم فوراً کھانا گرم کر کے لے آؤ، فٹافٹ۔ اس نے 11:30 بجاتی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ساری لائٹیں آن کی، پھر چونک اٹھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی جانب پشت کیے شیشے کی دیوار کے پار تاریکیوں کو گھور رہا تھا۔ عالم اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اس تک پہنچی۔ سید عالم شاہ نے تھکی ہوئی مرجھائی نگاہ اس پر ڈالی۔ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ انسان اندھیرے میں ہے یا اجالے میں، بڑی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی تم پر گزری ہے روشنی؟ آذر آپ اس کے لبوں سے کیا نکل گیا تھا؟ لب بھینچ کر وہ چند لمحے کے لیے سناٹے میں رہ گئی۔ سید عالم شاہ نے بڑی دیر تک اس کی جھکی ہوئی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھا، پھر تھک کر اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ بی بی صاحب کھانا آ گیا ہے۔ دستک دے کر ٹرالی کھینچتی خیراں اندر آئی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ اٹھ کر ٹرالی تک آئی اور اسے اس تک لے آئی۔ چاول نکالوں؟ جو تمہارا دل چاہے، وہ سست روی سے بولا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ نہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ اب اکثر میں خود سے خفا رہتا ہوں۔ عالم آپ کو میرا یقین نہیں ہے؟ عالم آپ کو میرا یقین نہیں ہے؟ سید عالم شاہ نے اس کی جانب دیکھا۔ مثلاً کس بات کا یقین؟ مثلاً یہ کہ میں آپ سے مخلص ہوں۔ ہاں، وہ ہنسا۔ یقین ہے مجھے، تم دنیا کے کسی شخص سے غیر مخلص نہیں ہو سکتی، سو مجھ سے بھی نہیں ہو۔ عالم آپ مجھ سے اس طرح سے بات مت کیا کریں۔ پلیٹ لگ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ کیا کرتی، کس کس کو مناتی، کس کس کو سمجھاتی؟ اسے لگا کہ وہ ایک اونچے بلند سیاہ پہاڑ کی چوٹی پر تنہا کھڑی ہے۔ عالم میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آنسوؤں کے شفاف قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ روشنی، اس کے جیسے دل پر چوٹ لگی تھی۔ روشنی رو مت پلیز۔ اس نے بے تابی سے اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے۔ دیکھو میں خفا نہیں ہوں تم سے۔ خود سے کیوں ہیں؟ وہ جھلائی۔ اچھا خود سے بھی نہیں ہوں، بس تم رو مت روشنی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں میں ساری محبتیں تمام تر وارفتگیاں لیے اسے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ چلیں کھانا کھائیں۔ وہ اسے کھانا کھلانے لگی۔
جی فرینڈس، تو آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوئی. اب انشاءاللہ ہم کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور بھی لمبا کرتی، لیکن ابھی میرا پیارا سا چھوٹا سا کاکا ہے نا، وہ میرا ویٹ کر رہا ہے. حورب میری بھانجی آئی ہوئی ہے، تو وہ میرا ویٹ کر رہی ہے، تو اب میں تھوڑا سا اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لوں. تو پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ کل ایپیسوڈ میں بھی کل ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہو اور ہمارا کل یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے. جی تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول پسند آیا، اور اس کا کون سا کردار آپ کا فیوریٹ رہا، اور آپ کو کیا چیز پسند نہیں آئی، اور آپ دوسرا ناول کون سا پڑھنا چاہیں گے، کون سا سننا چاہیں گے. تو تب تک کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.